اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رب ہیں، تو رب کریم تک پہنچنے کے لیے اللہ نے امت کو انبیاء کرام کا سلسلہ دیا ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں آتے ہیں، آ کر اپنے رب کا امت کو تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آنا، حضور پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو آقا نامدار نے بھی ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کرایا۔ یاد رکھیں، ایک آپ اور ہم ہیں، ایک ہمارا رب ہے۔ ہم دنیا میں رہ کے جتنا بھی چاہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں، ہماری یہ آنکھیں ظاہر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم جتنا بھی چاہیں کہ ہمارے کان ڈائریکٹ اللہ کی بات سنیں، تو دنیا میں رہ کے ڈائریکٹ ہمارے کان اللہ کی بات نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرے گا، کیونکہ وہ تو آنکھوں کا خالق ہے۔ تو ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کو سن بھی نہیں سکتے، پھر وہ اس درمیان میں واسطہ چاہیے، برج چاہیے، پل چاہیے، ذریعہ چاہیے، جس کے ذریعے ہم تک اللہ کی بات پہنچے، جس کے ذریعے ہم اللہ کی بات کی لکھی ہوئی دیکھیں بھی، اللہ کی بات کو اپنے کان سے سنیں بھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا رسول کے بھیجنے کی ڈیوٹی یہ ہے وہ امت کو جا کر بتائے کہ میں اللہ کا اذن لے کر آیا، اللہ کا حکم لے کر آیا، اللہ کی پرمیشن لے کر آیا، اللہ کی اجازت لے کر آیا، اور آپ تک رب کی بات پہنچانے آیا ہو۔ ہمارے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا بھی ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی بات سنی بھی ہے۔ تو نبی درمیان میں واسطہ ہے، نبی اللہ سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں، نبی اللہ کو دیکھتے ہیں، امت کو بتلاتے ہیں۔ ہم نے نبی کو سننا بھی ہے، ہماری امت کے اول طبقے نے نبی کو دیکھا بھی ہے۔ تو نبی درمیان میں واسطہ ہے، نبی بذریعہ پل، بذریعہ برج ہم تک اللہ کی بات پہنچاتا ہے۔ اس سے ایک بات سامنے آئی کہ اگر آج مخلوق خالق تک پہنچے گی، مملوک مالک تک پہنچیں گے، مرزوق رزاق تک پہنچیں گے، تو واسطہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم اسی واسطے پہ چل کے اپنے خالق و مالک تک پہنچ سکتے ہیں۔